بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وآتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أهدي واجب الاحترام معزز ومكرم سامعين كرام قدر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا دو چیزوں کا مرکب ہے انسان ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اگر جسم کو اس کی غذا نہ دی جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے ڈرپیں لگوانی پڑتی ہیں انجیکشن لگتے ہیں مہنگے علاج کروائے جاتے ہیں جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور ایک ہے روح جسم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی غذا کو زمین کے ذریعے سے اللہ نے پورا کیا جعل اللہ لکم قیاما اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے جسم کی غذا کو زمین کے خزانوں کے ذریعے سے اس کو غذا مہیا کی اور اس کے جسم کو توانائی حاصل ہوئی اور انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے انسان کی روح کی غذا کہاں سے آتی ہے اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اس کا تعلق اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ہے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ نے بیت اللہ کو بنایا قیاما للناس لوگوں کے قیام کے لیے روح کی غذا روح کو غذا پہنچانے کے لیے روح کی غذا آسمانوں سے آئی اور جسم کی غذا زمین سے آئی جس طرح جسم بغیر غذا کے باقی نہیں رہ سکتا کمزور ناغر پڑ جاتا ہے جسم بیمار پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ پہنچائی جائے تو
انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، نیکی کی رغبت اس کو ملنے لگ جاتی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ روحانیت ختم ہو جاتی ہے دل کے اندر سے، روح کی غذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نوافل، قرآن کی تلاوت، دین کی ترغیب، مساجد و مراکز، دینی درسگاہیں، ان کے اندر آ کر بیٹھنا، دین کے حلقوں میں بیٹھنا، دین کو سمجھنا، دین کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے تعلق جوڑنا، رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا، یہ روح کی غذا ہے۔ اگر روح کو ہم غذا نہیں دیں گے روح بیمار ہو جائے گی، روح بیمار ہو گئی تو ہلاکت ہے، جسم بیمار ہو گیا اتنی بڑی ہلاکت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت آ جائے گی، قبر تک پہنچ جائے گا انسان، لیکن اگر روح بیمار ہو گئی تو وہ صرف قبر تک جان نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ کے لیے انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گی روح کی بیماری۔ آج انسان اپنے جسم کو توانائی پہنچانے کے لیے مختلف بندوبست کرتا ہے، جسم کو طاقتور کرنے کے لیے انسان مختلف غذاؤں کا استعمال کرتا ہے، جسم کو خوشبودار بنانے کے لیے مہنگی سے مہنگی پرفیوم استعمال کرتا ہے، جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے مہنگے سے مہنگے لباس پہنتا ہے، جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ مہنگے تیل کریمیں لگاتا ہے، شیمپو لگاتا ہے اپنے ظاہری جسم کو سنوارنے کے لیے، لیکن اگر یہ ظاہری جسم تندرست نہ بھی ہوا تو کام چل جائے گا، لیکن اگر اندر روح درست نہ ہوئی، روح اگر غلاظتوں سے بھری ہوئی، روح اگر بیمار ہوئی تو پھر انسان ہلاکت میں بربادی کے اندر ہے، لیکن اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا، روح کی تندرستی کی فکر کوئی نہیں کرتا، ہر بندہ ظاہری جسم کو کی نشو و نما میں لگا ہوا ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا خوبصورت لوگوں کو دکھانے کے لیے کوشش میں لگا ہے، وہ یہی دوڑ ہے انسان کی کہ وہ ظاہری طور پر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے تعلقات ہیں ان کا ظاہری طور پر وہ سیٹل ہو جائے، رہنے کے لیے گھر اچھا مل جائے، لیٹنے کے لیے نرم ملائم بستر مہیا ہو جائے اور اے سی والے کمرے ٹھنڈی ہوائیں میسر ہو جائے، لیکن روح کی فکر کوئی نہیں کرتا، اصل فکر وہ کی ہے۔ آج مختصر وقت کے اندر جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہر انسان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر چیز کے ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ہر انسان مہنگائی کا مربع اپنے اوپر سے اٹھا کر دوسرے کے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی آہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں مہنگائی کی دو وجوہات پر روشنی ڈالوں گا، دو وجوہات بیان کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے، تمہارے معاشرے میں مہنگائی کب آتی ہے، ذلت اور رسوائی کب آتی ہے، ایسے حالات کب بنتے ہیں، ایسے حالات کب آتے ہیں جب تمہارا غریب خودکشی کی طرف کب جاتا ہے، جب تم جو ہے وہ غریب مہنگائی کا رونا کب روتے ہو۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن تو مکمل ذاتہ حیات ہے، قرآن تو مکمل زندگی ہے، اور قرآن تو ہر موقع کے اوپر، ہر موڑ کے اندر قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی چیز قرآن نے بیان کی، مہنگائی کا پہلا مسئلہ، مہنگائی کی پہلی نشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ، قرآن اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ دنیا کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں،
जलवा नहीं उतारते। अल्लाह उनका पहला अजाब जो अल्लाह उनके ऊपर भेजते हैं, अल्लाह उनकी माइशत उनके ऊपर तंग कर देते हैं। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का फैसला है। अल्लाह फरमाते हैं हम उनके ऊपर माइशत को तंग कर देंगे जो हमारे जिक्र से, हमारी याद से गुफरत में पड़ेंगे। अब अल्लाह की याद के अंदर रिस्क हथियार भी आता है, अल्लाह की याद के अंदर सच बोलना भी आता है, अल्लाह की याद के अंदर ऐद और बीमारी का पूरा करना भी आता है, अल्लाह की याद के अंदर नमाज की पाबंदी भी आती है, अल्लाह की याद के अंदर अपने जिस्म के हर आज़ा को दुरुस्त सम पर सिरात मुस्तकीम पर चलाना आता है। हय्या अला सलाह की आवाज गूंजे और मस्जिद के दर दीवार नमाजियों को दरसते हुए नजर आए और हम कहें हमारी माइशत दुरुस्त हो जाए, हम माइशत के रोने रोए। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, ऐसे नहीं होगा। वमन आज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन ज़ंका। हमारा ताजर दुकान पे बैठे झूठ बोले, हमारा रेहड़ी वाला झूठ बोले, हमारा मोबाइल फरोख्त करने वाला झूठ बोले, हमारा दाल बेचने वाला झूठ बोले, हमारा हर फर्द झूठा हो, फराडी और धोखेबाज हो, हमारी मस्जिद में बैठकर गीबत करने वाले हो, दूसरों की टांगें खींचने वाले हो, रिश्वत के बाजार गर्म करने वाले हो, सूद में कारोबार चलाने वाले हो, मस्जिदों में बैठकर भुगतान लगाने वाले हो, मस्जिदों में बैठकर गालिब गलौज करने वाले हो, दूसरों की इज्जत तार तार करने वाले हो, फिर हमारी माइशत दुरुस्त हो जाए, हमें सुकून मुयस्सर आ जाए, आसमान वक्त पर बारिशें बरसाने लग जाए, जमीन खजानों के मुंह खोल दे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह का फैसला है, जो कौम बददियान हो जाती है, जो कौम खाइन हो जाती है, जो कौम माशरे के अंदर हया को छोड़ देती है, हया को भूल जाती है, अल्लाह फरमाते हैं पहला अज़ाब दुनिया के अंदर हम उनके ऊपर जो मुसल्लत करते हैं, वमन आज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन ज़ंका। हम उनकी माइशत को उनके ऊपर तंग कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला बनी इस्राइल को फरमा रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाअू बिग़ज़बिन मिनल्लाह। फरमाया कि जब अल्लाह की नाफरमानी में बनी इस्राइल आगे बढ़े, अल्लाह की नाफरमानी की और इन्होंने तौरात और इंजील को छोड़ दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, इनके ऊपर ज़िल्लत छा गई, वल मस्कना, और इनके ऊपर फ़क्र और फाक़े आ गए, इनके ऊपर कहत साली आ गई। वजह क्या थी कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। और फिर जो भी कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां भेजकर, जानवरों के ऊपर बीमारियां भेजकर, पकी हुई फसलों को कीड़े लगकर वो फसलें खत्म हो जाती हैं, आंधियां चलकर फसलें खत्म हो जाती हैं, तैयार फसलों के ऊपर बारिशें बरसाकर अल्लाह उन फसलों को तबाह कर देते हैं, उन फसलों को खत्म कर देते हैं। और वक्त पर जब बारिशों की जरूरत होती है, अल्लाह बारिशें नहीं बरसाते, जब बारिशों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह बारिशें बरसा देते हैं। सर्दी में गर्मी का मौसम आ जाता है और गर्मी में सर्दी का मौसम आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब उनके ऊपर भेजकर उनकी माइशत को इन तरीकों के जरिए से कम करके, उनके ऊपर माइशत के अज़ाब मुसल्लत करके अल्लाह उनको दुनिया के अंदर ये अज़ाब देते हैं, जो कौमें अपने रब की बागी बन जाती है, रब की बगावत में आगे बढ़ने लग जाती है। आज हम देखें ये पहला नुक्ता और पहली चीज जो अल्लाह का कुरान वाज़ेह तौर पर खोल के हमारे सामने रख रहा है कि माइशत की तंगी की पहली वजूहात, पहली वजह क्या है कि हमने अपने रब को छोड़ दिया, हमने अल्लाह को मानना छोड़ दिया, अल्लाह की मानना छोड़ दी। हम अल्लाह को रब मानते नहीं हैं, वाज़ेह अल्फाज में इकरार तो करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं रब। अगर अल्लाह को हकीकी मानों में आज का मुसलमान रब मानने लग जाए तो हमें अपने माशरे के अंदर झूठ नजर ना आए, बदयांती नजर ना आए, खयानत नजर ना आए, मिलावट नजर ना आए, और रिश्वत नजर ना आए, सूद नजर ना आए, हरामखोरी नजर ना आए, दूसरों की टांगें खींचना नजर ना आए। हमें अपने माशरे के अंदर अदल और इंसाफ नजर आए। अगर हम सही मानों में अपने रब को मानने
اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کو سینے سے لگا لیتے، اگر یہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے والے بن جاتے، اگر یہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے رزق اتارتے، زمین سے ان کے لیے خزانے کھول دیتے، لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، ہم نے ان کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا، ان کی معیشت ان کے اوپر تنگ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیں اور جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے بند کر دیں۔ وہ ایک مشہور صحابی کا واقعہ جو اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر بڑی تنگی ہے، بہت زیادہ تنگی ہے، اکثر اوقات فاقوں میں گزر جاتی ہیں اور تنگی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر سکون نہیں ہے، کبھی بیوی میرے ساتھ لڑ رہی ہے، کبھی بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی میں بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہوں، کبھی سکون نہیں آتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اپنے گھر کے سامنے کپڑا لٹکا دو۔ انہوں نے صحابہ تو حکم کی تعمیل کرنے والے تھے کہ اپنے گھر کے سامنے کپڑا لٹکا دیا، کچھ دن گزرے آئے، فرمایا یا رسول اللہ گھر کے اندر فراوانی آ گئی، رزق کی وسعت آ گئی، خوشحالی آ گئی، سکون آ گیا، بچے ماں باپ کا ادب کرنے والے بن گئے، ہم میاں بیوی آپس میں ہماری محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کپڑا لٹکا دو؟ فرمایا میرے صحابی تیرے دروازے کے سامنے سے ایک شخص گزرتا تھا جو بے نمازی تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کا امن برباد ہو چکا تھا۔ ایک شخص دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا اور جس گھر کے اندر پورے گھر میں بے نمازی بیٹھے ہوں، اس گھر میں امن آئے گا، اس گھر میں سکون آئے گا، اس گھر کی اولادیں والدین کی فرما بردار بنے گی، اس گھر میں میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اس گھر کے اندر سکون اور امن آئے گا، اس گھر کی معیشت درست ہوگی، اس گھر کا خرچہ اچھا چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ جب گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے کی نحوست گھر کے سکون کو برباد کر رہی ہے، تو جس گھر کے اندر پورا گھر بے نمازی بیٹھا ہو وہاں کیسے سکون آ سکتا ہے، وہاں کیسے امن آ سکتا ہے؟ اور اللہ کا قرآن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن معیشت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کبھی بھی ہمیں گرنے نہیں دے گا، قرآن کبھی بھی ہمیں ذلت کی طرف نہیں جانے دے گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن ان کی جو گزشتہ زندگی ہے اس زندگی کے اندر یہ ڈاکے ڈالنے والے تھے، چور تھے، بہت بڑے اپنے علاقے کے چور تھے۔ ایک گھر کے اندر ڈاکے ڈالنے کے لیے گئے اور گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور یہ آیات تلاوت ہو رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کا دل اللہ کے ذکر سے، اہل ایمان کا دل جو ہے وہ خوف جائے اللہ کے ذکر سے؟ جب یہ آیت سنی تو فوراً کہنے لگے الآن ہاں وقت آ چکا ہے کہ اہل ایمان کا دل اللہ کے قرآن کو سن کر لرز اٹھنے لگا ہے، اور فوراً توبہ کی اور وہ اپنے تمام ساتھیوں کو توبہ کروائی اور فضیل بن عیاض اپنے وقت کے ولی اللہ بن گئی۔ اللہ کے قرآن کو سن کر، اللہ کا قرآن زندگی تبدیل کرتا ہے، لیکن قرآن کو سنا جائے، قرآن کو دل کی تختی کے ساتھ سنا جائے، دل کے ساتھ سنا جائے، قرآن کو صرف رسم و رواج کے لیے نہ پڑھا جائے، قرآن کو زندگی بدلنے کے لیے پڑھا جائے تو قرآن یقیناً زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر گشت کر رہے ہیں، بیس بدل کر وقت حکمران ہے اور گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، چند آیات مبارکہ یہ سنی، فوراً لہذا
اپنی سواری سے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھ کے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور گھر میں گئے، کافی دن تک بستر کے اوپر رہے۔ اللہ کے قرآن کو سن کر جب اللہ کے قرآن کو سنا، والطور وکتاب مسطور، اس کتاب کی قسم اور پھیلے ہوئے صحائف کی قسم اور بہتے ہوئے سمندروں کی قسم کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ سنی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کافی دنوں تک بستر پر رہے اللہ کا قرآن سن کر۔ تو پہلی چیز جو ہمارے معیشت کو درست کر سکتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، کہ ہم اللہ کی یاد میں لگنے والے بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَأَلْقَوْا، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام کیا ہے کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینا۔ اسلام، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کے یقین اور دل کے ارادے اور پختہ ارادے کو ایمان کہتے ہیں، کہ دل کے ساتھ تصدیق کرنا، دل کے ساتھ اپنے رب کو رب ماننا۔ تمہارا دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، اور تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ وہی ہے جو صراط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ اور پھر ایمان والوں کی صفات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے قرآن کو سن کر ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوف جاتے ہیں اللہ کے قرآن کو سن کر، اللہ کی یاد کو سن کر۔ جب ان کے سامنے حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی ہے تو ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے کاروباروں کو نہیں دیکھتے، اپنی دکانوں کو نہیں دیکھتے، اپنے دنیاوی فوائد کو نہیں دیکھتے، یہ حی علی الصلاۃ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مدینے کے بازاروں کو کھلا چھوڑ کر یہ مسجدوں کی طرف ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی تو مومن ہے۔ مومن کی پہلی صفت یہی ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے لرز اٹھے۔ آج رمضان کے اندر بھی اللہ کا قرآن 30 پارے سنائے جاتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر ہم سارے سوچیں کہ کیا 30 پارے قرآن کے سن کر کبھی ہمارا دل لرزا، کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ اللہ کے فرمان ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک افسوس در افسوس، رمضان میں اعتکاف بیٹھ کر، رمضان میں مسجد میں ذکر اذکار کر کے بھی جب چاند رات کو اٹھتے ہیں، جب چاند رات آتی ہے، جب عید والا دن آتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، ہماری مسجدیں ایسے ویران ہوتی ہیں جیسے کبھی یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بازار ایسے آباد ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے کوئی محنت کر رہا ہے ان کو آباد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ کر بھی ہم اگر نمازی نہ بن سکے، رمضان کے 30 دن گزار کے بھی ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر نہیں آ سکے، تو پھر معیشت کا رونا دوسرے کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنے گھر میں رہے۔ دوسری وجہ مختصر 1-2 منٹ کے اندر، دوسری وجہ معیشت کے تنگ ہونے کی وہ ہے حلال حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے معاشرے کے اندر سے۔ مدینے کے بازار میں ایک یہودی آیا تجارت کرنے کے لیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کس غرض سے، کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگا تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔
پوچھا کیا تم نے تجارت کے مسائل سیکھے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی منڈی میں آئے ہو تجارت کرنے کے لیے تجارت کے مسائل سے واقف ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا فوراً آپ نے اس کو کوڑے لگائے اور مدینے کی منڈی سے بازار سے اس کو نکال دیا، کہا جاؤ پہلے مسلمانوں کی تجارت کے مسائل سیکھ کر آؤ پھر تجارت کرو۔ آج رات کو بیٹا 1000 روپیہ لے کر گھر میں آ جائے، باپ خوشی سے سوال ہی کہتا کہ بیٹا آج اس قابل ہو گیا کہ 1000 روپیہ کما کے لا رہا ہے۔ کبھی والد کو یہ توفیق نہیں ہوئی، پوچھا باپ بیٹا سے بیٹا یہ کہاں سے کما کر لائے، کیسے کمایا ہے، کیا کام کیا ہے، کیا کر کے لائے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حلال اور حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کر رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے